السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو یو آر آل فائن۔ ہم لوگ فرسٹ ایئر کی انگلش کی بک پڑھنے لگے ہیں، جس کا یونٹ نمبر 1 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ یہ نیو ایڈیشن ہے 2025 کا۔ تو اسٹوڈینٹس اب 2025 میں یہ کتاب پڑھنے لگے ہیں، یہ ان کے لیے اسپیشل میں نے بنایا ہے تاکہ ان کو مشکل پیش نہ آئے۔ بہت سے اس کے اندر نیو ورڈس تھے، تو مجھے کہا گیا تھا کہ مس پلیز آپ اس کے اوپر لیکچر بنائیے گا۔ تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 ہے ہمارا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ریڈنگ کرنے سے پہلے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو اگر سمجھ لیا جائے تو سارا چیپٹر پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دی ارلی لائف آف رسول اللہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ وٹ سوشل اینڈ مورل پرابلمس ایگزسٹڈ ان پری اسلامک عربیہ۔ اسلام کا عرب میں آنے سے پہلے کیا کیا ان کو پرابلمس کو فیس کرنا پڑا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ وٹ کوالٹیز میک اے پرسن اے اسٹرانگ اینڈ کمپیشنیٹ لیڈر۔ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو کہ ایک انسان کو اسٹرانگ اور کمپیشنیٹ یعنی کہ ایک بہت ہی ایک اچھے لیڈر کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ وائی آر آنیسٹی اینڈ جسٹس امپورٹنٹ فار بلڈنگ آف پیسفل سوسائٹی۔ ان سارے کوشچنس کا جواب ہم لوگوں کو اس چیپٹر کے اندر سے ملے گا۔ تو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ان دی ساؤتھ ویسٹرن ریجن آف حجاز، کیا کہہ رہے ہیں کہ حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں کیا ہوا تھا؟ سراؤنڈیڈ بائی دی ایرڈ ہلز۔ ایرڈ ہلز کہتے ہیں بنجر پہاڑیاں۔ کیا ہوا کہ ان بنجر پہاڑیوں نے جو گھیرا ہوا تھا، لائز دس سیکرڈ سٹی آف مکہ، مکہ کے ایک بہت ہی مقدس شہر کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ دی برتھ پلیس آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین، ان کی جو پیدائش ہوئی حضرت محمد ہمارے پیارے نبی کی، دی لاسٹ رسول آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کی۔ تو کون سا شہر ہے؟ حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں جو کہ بنجر پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا، مقدس شہر مکہ میں واقع ہے، جو کہ مکہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا پوائنٹ کہہ رہے ہیں بورن ان 571 centuries into the noble and highly esteemed clan of قریش۔ highly esteemed کا مطلب ہے انتہائی قابل احترام، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ 1571 عیسوی میں پیدا ہونے والے انتہائی قابل احترام اور بہت ہی اعلیٰ ترین قبیلے میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین ناؤن ایز دی بینیفیکٹر آف ہیومینٹی۔ بینیفیکٹر آف ہیومینٹی کا مطلب ہے احسان کرنے والا، ٹھیک ہے۔ بینیفیکٹر مطلب احسان کرنے والا، آف ہیومینٹی انسانوں کے اوپر۔ پیئرڈ ایٹ اے ٹائم وین دی ورلڈ واز انگلفڈ۔ انگلفڈ کا مطلب ہے لپیٹ میں آ جانا، ان اگنورینس اینڈ مورل ڈکے، جہالت اور اخلاقی زوال کے، ٹھیک ہے۔ وہ کس لپیٹ میں تھے؟ مطلب کہ اس ٹائم لوگ کہہ لیں کہ جہالت کے اندر، جہالت کی لپیٹ میں تھے، ان کو کچھ بھی نالج نہیں تھا۔ دی سوشل فیبرک آف سوسائٹی واز ٹورن بائی آئیڈولیٹری۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آئیڈولیٹری کا مطلب ہے بت پرستی میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے محسن کے طور پر جانا جاتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں ظاہر ہوا، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت میں آئے جب دنیا جہالت اور اخلاق کی زوال کی لپیٹ میں تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں دی سوشل فیبرک آف سوسائٹی۔ سماج کے اندر جتنے بھی تانے بتانے مطلب کہ ایک دوسرے کو بت پرستی کے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں ٹورن بائی آئیڈولیٹری، مطلب کہ بت پرستی کے تانے بتانے میں وہ معاشرہ جو تھا وہ لپٹا ہوا تھا۔ ٹریبل ایروگنس۔ ٹریبل ایروگنس کا مطلب ہے بیٹا قبائلی تکبر، اینڈ وائڈ اسپریڈ، اور پھیلا ہوا تھا انجسٹس، ناانصافی کی طرف، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے جو سماجی تانے بتانے کو بت پرستی، قبائلی تکبر اور وسیع پیمانے پر ناانصافی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہیومینٹی اپیئرڈ، انسانیت کہہ رہے کہ وہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوئی، ٹو بی سائلنٹلی ایئرس، سائلنٹلی خاموشی کے ساتھ، ایئرننگ کا مطلب ہے تڑپ اٹھنا، ٹھیک ہے۔ فار دی ڈاؤن آف انلائٹن اینڈ ڈیوائن گائیڈنس۔ انلائٹن کا مطلب روشن خیالی، اور ڈیوائن گائیڈنس کا مطلب ہے الہی ہدایت، مطلب کہ انسانیت خاموشی سے روشن خیالی اور الہی رہنمائی کے لیے صبح کے لیے ترس رہی تھی، کہ مطلب لوگ ایک ایسے ٹائم کا انتظار کر رہے تھے کہ جس کے اندر ان کو انصاف ملے، ایک ایسے وقت کا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا معجزہ ہو کہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ، جن کے ساتھ برا ہو رہا ہے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو، اور وہ اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ تو چلیں جاتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف۔ پیراگراف نمبر 2، دی ارلی ایئرس آف رسول اللہ۔ دی ارلی ایئرز آف رسول اللہ خاتم النبیین، کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ کے، ہمارے پیارے رسول کے جو ابتدائی سال تھے، ور مارکڈ بائی پروفاؤنڈ پرسنل لاس۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پیارے جو نبی تھے، ان کے جو ابتدائی سال تھے، مطلب کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کے بعد کے جو چند سال تھے، وہ ان کے لیے انتہائی کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ پرسنل لاس، مطلب کہ ذاتی نقصان تھا ان کا، بہت زیادہ ان کو نقصان ہوا تھا۔ کس حوالے سے نقصان ہوا تھا، کیا کیا ان کو پریشانیوں کو فیس کرنا پڑا، ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اب ہم لوگ۔
ہز فادر ان کے والد حضرت عبداللہ جن کا نام حضرت عبداللہ تھا پاسڈ اوے گزر گئے بیفور ہز برتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب جن کا نام حضرت عبداللہ تھا وہ اس دنیا سے جا چکے تھے. اینڈ ہز مدر ان کی والدہ حضرت آمنہ جن کا نام حضرت آمنہ تھا ڈائٹ فوت ہو گئیں وفات پا گئیں وین ہی واز اونلی 6 ایئرس اولڈ جب وہ صرف 6 سال کے تھے. اورفنڈ ایٹ سچ واز ٹیکن ان بائی ہز گرینڈ فادر. کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی عمر کے اندر ہی وہ یتیم ہو گئے تھے. اورفن مین یتیم ہو گئے تھے اور ان کے جو گرینڈ فادر مطلب ان کے جو دادا جان تھے انہوں نے ان کو لے لیا تھا. پھر انہوں نے ان کی پرورش کی تھی. حضرت عبد المطلب جو کہ ان کے دادا کا نام ہے وہ ٹینڈر ایج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینڈر ایج مطلب چھوٹی عمر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر کے تھے ہی لونگلی انہوں نے بہت ہی پیار سے کیئرڈ فار ہم ان کا خیال رکھا انٹل ہز اون پاسنگ اوے اس وقت تک جب تک کہ وہ گزر نہ گئے 2 ایئرز لیٹر ان کے 2 سال انہوں نے ان کو 2 سال تک ان کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا بہت ہی زیادہ پیار کیا. دین پھر وہ کیا ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہوگی وہ وفات پا گئے تھے اور آفٹر اس کے بعد کیا ہوا حضرت ابو طالب ان کے جو چچا جان تھے ہز پیرنٹل انکل چچا جان حضرت ابو طالب ان کا نام ہے ٹوک رسپانسبلٹی انہوں نے ان کی ذمہ داری لی فار ہز اپ برنگنگ ان کے بڑے ہونے کی اینڈ ریمائنڈ آ اسٹیڈ فاسٹ گارڈین تھرو آؤٹ ہز یوتھ جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو گئے تو ان کی ذمہ داری کی پوری ان کی ذمہ داری ان کے چچا جان نے لی. آئی ہوپ سو آپ کو اس ٹاپک کی بھی سمجھ آئی ہوگی. کچھ نہ سمجھ آئے تو بے شک مجھے کمنٹ باکس میں کہہ دیجیے گا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ہر ورڈ کا میننگ اچھے سے سمجھا دوں. نیکسٹ چلتے ہیں پیراگراف نمبر 3 کی طرف. ڈسپائٹ دی چیلنجز آف اورفنڈ ہوڈ. ڈسپائٹ کا مطلب ہے باوجود دی چیلنجز آف اورفنڈ یتیم ہونے کے باوجود انہوں نے جن مشکلات کا سامنا کیا کیا ہوا رسول اللہ گریو انٹو اے ینگ مین آف ایکسیپشنل کریکٹر. کیا کہہ رہے ہیں کہ یتیم ہونے کے باوجود اتنی مشکلات کو دیکھنے کے باوجود جو ہمارے رسول اللہ تھے وہ ایک غیر معمولی شخصیت کے نوجوان بن گئے. کس طرح کہ کون کون سی ان کے اندر خصوصیات تھیں جن کی بنا پر ان کو اتنا نام دیا جاتا ہے اتنا کچھ اتنا مقام ہے ان کا وہ اب ہم لوگ پڑھیں گے. ہی واز ناؤن وہ جانے جاتے تھے فار ہیز ٹروتھفلنیس. ٹروتھفلنیس کا مطلب ہے سچائی. ہیوملٹی عاجزی. جنرسٹی سخاوت اینڈ سینس آف جسٹس اور انصاف کرنے کے معاملے کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کو کس وجہ سے جانا جاتا تھا ان کا سخاوت انصاف کا احساس سچائی کے ساتھ ہر کام کو کرنا ان ساری وجوہات کی بنا پر وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے. His interactions reflected integrity and gentleness. کیا کہہ رہے ہیں His interaction reflected integrity and gentleness. Integrity کا مطلب ہے دیانتداری. سالمیت ورڈ آپ کی بک میں اس کا مطلب یہ آیا ہوگا جس کا مطلب ہے دیانتداری اینڈ جینٹلنس اور نرمی کی وجہ سے. ان کے عالمی و تعاملات میں دیانتداری اور نرمی کی عکاسی ہوتی ہے. مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہی سننے میں اور یہی جاننے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ دیانتدار انسان تھے اور بہت ہی زیادہ نرم تھے. اینڈ ہی انگیجڈ ان ٹریڈ وتھ اونیسٹی اینڈ فیئرنیس. وہ یہی بات کریں کہ جب وہ تجارت کرتے تھے ان کا کام ہی تجارت کا تھا تو وہ کیا تھے کہ وہ تجارت کے معاملے میں بھی جب تھے تو وہ بہت ہی ایماندار اور انصاف پسند آدمی تھے. دیز کوالٹیز ارنڈ ہم یونیورسل. یہ جو کوالٹیز ہے یہ جو خصوصیات ہے ارنڈ ہم یونیورسل رسپیکٹ. پوری دنیا میں ان کو ایک احترام مقام دیا جاتا ہے. امنگ دی پیپل آف مکہ. مکہ کے لوگوں کے علاوہ بھی اور مکہ کے لوگ تو کہہ لیں ان کا بہت ہی زیادہ احترام کرتے ہیں. ہو بیسٹورڈ کا مطلب ہے عطا کرنا. اپون ہم دی ٹائٹل الصادق. کیا کہ کو 2 نام دیے گئے تھے الصادق اینڈ الامین. صادق کا مطلب ہے ٹروتھفل. ٹروتھفل کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سچا انسان اینڈ ٹرسٹ ورتھی اور قابل اعتماد جس کے اوپر اعتماد کیا جائے تو وہ والے شخص تھے. تو اس لیے ان کو ایک ٹائٹل ایک نام دیا گیا جو کہ کیا تھا الصادق اینڈ الامین. آئی ہوپ سو آپ کو ان تینوں ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی. پیراگراف نمبر 4 ہے تو چلیں جی پیراگراف نمبر 4 اسٹارٹ کرتے ہیں. Several events from his early adulthood illustrate his noble character and concern for justice. Several events بہت سارے ایسے جو ہیں لمحات from his ان کی زندگی سے ارلی ایڈلٹہڈ جب وہ بالغ تھے illustrate مثال ملتی ہے his noble character ان کے عظیم کردار کی and concern for justice اور ان کے انصاف کرنے کے بارے میں. تو کیا کہہ رہے ہیں ان کی جو ابتدائی زندگی ہے ان کے کئی واقعات ہیں جو ان کے اعلیٰ کردار اور انصاف کے لیے فکر مندی کو واضح کرتے ہیں. دین ون سچ انسیڈنٹ واز ہیز پارٹیسپیشن ان حلف الفضول. کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ایک واقعہ حلف الفضول میں ہمیں ملتا ہے جن میں انہوں نے شرکت کی تھی. اے پیکٹ فرام بائی دی ٹرائبس آف مکہ. اے پیکٹ کا مطلب ہے
ایک معاہدہ فارمڈ بائی بنایا گیا بائی دی ٹرائبس قبائل کو کہتے ہیں ٹرائبس آف مکہ، مکہ کے قبائل میں مطلب کہ ان کے قبیلے میں، ٹو ڈیفینڈ دفاع کرنے کے لیے، دی اوپریسڈ اینڈ اپہولڈ جسٹس، اوپریسڈ کا مطلب ہے مظلوم، اینڈ اپہولڈ کا مطلب ہے برقرار رکھنا، جسٹس انصاف کو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ مکہ کے قبائل نے کیا کیا تھا؟ مظلوموں کے دفاع اور انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ نیکسٹ ہے ایئرس لیٹر۔ ایئرس لیٹر مطلب برسوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جو رسول ہیں، وڈ اسپیک، وہ بولے، فونڈلی، فونڈلی کا مطلب ہے پیار سے، آف ہز ایلینس، تعلق کے۔ یہاں پہ وہ یہی بات کر رہے ہیں، برسوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتحاد کے بارے میں بڑے پیار سے بات کرتے ہوئے ڈکلیئرنگ اعلان کیا دیٹ ایون آفٹر، اس کے بعد، دی ایویڈنٹ آف اسلام، اسلام کی آمد کے بعد، اعلان کیا کہ اسلام کے ظہور کے بعد بھی وہ اس مقصد کا احترام کریں گے۔ another notable moment، ایک اور جو لمحہ قابل ذکر ہے، was his wise arbitration۔ arbitration کا مطلب ہے وار ثالثی۔ کیا مطلب ہے؟ وار ثالثی۔ ڈیورنگ دی ریکنسٹرکشن کا مطلب ہے جب تعمیر کیا گیا، آف دی کعبہ، کعبہ کو، when a dispute arose، ایک تنازع پیدا ہو گیا، دی قریش میں، ریگارڈنگ who would have the honor of placing the حجر اسود، بلیک اسٹون۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا کہ جب قریش کے درمیان یہ جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کو جو ہے کون رکھے گا، اس کا اعزاز کس کو حاصل ہوگا، تو کیا کیا گیا؟ his impartial and insightful solution، impartial کا مطلب ہے شاہی، and insightful کا مطلب ہے بصیرت انگیز، solution حل، prevented روکا گیا، کنفلکٹ تنازع کو، اینڈ ارنڈ ایڈمیریشن فرام آل کوارٹرز، اس کو غیر جانبداری یعنی کہ اس کو کیا کیا گیا، اس مسئلے کو اس طرح حل کیا گیا، تنازع کو روکا گیا کہ تمام حلقوں سے ایک ایک ممبر جو ہے چاروں طرف سے آئیں گے اور وہ پھر کیا کریں گے کہ اس حجر اسود کو لگائیں گے۔ آئی ہوپ تو اس پیراگراف کی سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ پیراگراف ہمارا ہے پیراگراف نمبر 5۔ پیراگراف نمبر 5 کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ A significant chapter، ایک بہت ہی اہم باب، in the personal life، ان کی ذاتی زندگی کا، of رسول اللہ، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، began اسٹارٹ ہوا with his marriage، جب ان کی شادی ہوئی، to حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ A woman of outstanding virtue، ایک شاندار خاتون ہے، کس معاملے میں؟ بزنس ڈیلنگ میں۔ ایکیومین کا مطلب ہے ذہانت، بزنس ایکیومین، ذہانت، جو بزنس ڈیلنگ کے اندر ان کی کاروباری ذہانت ہے وہ بہت اچھی تھی۔ شی ہیڈ انہیریٹڈ کا مطلب ہے وراثت میں ان کو ملا، ہر فادر، ان کے والد کی طرف سے، پروسپیرس ٹریڈ اینڈ مین ہیڈ اٹ ود گریٹ سکسیس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم باب ہے، وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی شادی ہوئی تھی تب یہ معاملہ شروع ہوا تھا۔ وہ حضرت خدیجہ کے بارے میں بات کریں کہ یہ ایک شاندار خاتون، کاروباری ذہانت، اور انہیں اپنے والد کی خوشحالی جو تھی وراثت میں ملی تھی، مطلب کہ وہ بہت ہی زیادہ امیر خاتون تھی، تو ان کو جو تھا یہ سارا کچھ کہہ لیں کہ ان کو ذہانت اور ان کو جو ایک اچھی خوبی رکھنے والی یہ عورت تھیں۔ اپون ہیئرنگ دی انٹیگریٹی، جب سنا، انٹیگریٹی کا مطلب ہے دیانتداری، آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بزنس ڈیلنگ، کاروباری لین دین میں، شی انٹرسٹڈ ہم، انہوں نے سپرد کر دیا اپنا، ود اے ٹریڈ ایکسپیڈیشن ٹو سریا، تجارتی معاملات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا سن کر کیا ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف تجارتی مہم کی ذمہ داری دے دی، مطلب کہ جو انہوں نے اپنا تجارت کے لیے سامان بھیجنا تھا نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنا سامان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ان کے سارے سامان کو بیچا، اور پھر ان کا جتنا منافع اور جتنا سب کچھ تھا وہ سارا کا سارا ایمانداری کے ساتھ ان کو دیا۔ ڈیپلی امپریسڈ بائی ہز اونیسٹی، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ان کی ایمانداری سے۔ گریسفل کا مطلب ہے خوش اخلاقی، اینڈ اپ رائٹ کریکٹر، اور ان کے سیدھے کردار سے۔ شی لیٹر پرپوزڈ، انہوں نے کیا کیا کہ بعد میں انہوں نے پرپوزڈ میرج، انہوں نے شادی کے لیے ایک کہہ لیں کہ پیغام بھیجا، تھرو دی فیملی آف حضرت ابو طالب، ان کے چچا کے تھرو، ان کی ایمانداری اور ان کے خوش اخلاقی اور انہوں نے جتنا بھی کام کیا تھا نا ان سے متاثر ہو کر انہوں نے کیا کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ حضرت ابو طالب جو کہ ان کے چچا تھے ان کے ذریعے شادی کی پیشکش کی۔ Their union was built on mutual respect and affection، ان کا اتحاد باہمی احترام اور پیار پر قائم تھا۔ حضرت خدیجہ stood beside، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ
اسٹوڈ بسائڈ کھڑی ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایز ہز فرسٹ سپورٹر، ان کی پہلی حامی، پرووائڈنگ ایموشنل اینڈ فائنینشیل سپورٹ، ان کے مشکل ابتدائی سالوں میں جذباتی اور مالی امداد جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کی تھی۔ پیراگراف نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 6 کے اندر بتایا جا رہا ہے ایز رسول اللہ اپروچ دی ایج آف 40، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچی، ہی بیکیم ڈیپلی سیڈنڈ، کیا ہوا کہ وہ اچانک اداس ہو گئے، اینڈ کنسرنڈ، اور پریشان ہو گئے، بائی دی مورل ڈکے، اخلاقی زوال کی وجہ سے، اینڈ انجسٹس، اور ناانصافیوں کی وجہ سے۔ مکہ کے اندر جتنی بھی ناانصافیاں کی جا رہی تھیں لوگوں کے ساتھ، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہے، ٹھیک ہے، اور فکر مند ہوئے۔ ہی وڈ فریکوینٹلی ریٹریٹ، وہ اکثر پیچھے ہٹ جاتے، ٹو دی کیو آف ہیرا، غار ہیرا کے، سیکنگ تلاش کرتے، سولیٹیوڈ تنہائی کو، اینڈ ریفلیکشن اور عکاسی کو۔ کیا کریں کہ وہ کیا کرتے اکثر تنہائی اور غور و فکر کی تلاش میں غار ہیرا کی طرف، پیچھے کی طرف ہٹ جاتے اور ان کی طرف غور و فکر کرتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اٹ واز ڈیورنگ ون آف دیز میڈیٹیٹیو ریٹریٹس، میڈیٹیٹیو ریٹریٹس کا مطلب ہے کہ ایک مراقبہ انہوں نے کیا، ان دی منتھ آف رمضان کے مہینے میں، دیٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپیئرڈ بیفور ہم، کیا ہوا کہ نازل ہوئے، ود دی فرسٹ ریویلیشن، پہلی وحی کے ساتھ، دی اینجل سیڈ، اس فرشتے نے کہا، ریڈ، پڑھو، دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسپونڈیڈ، انہوں نے جواب دیا، آئی کین ناٹ ریڈ، میں نہیں پڑھ سکتا، دی اینجل سیڈ اگین، فرشتے نے دوبارہ کہا، اینڈ دین دی فالوئنگ ورسز ور ریویلڈ، اور پھر کیا ہوا کہ یہ درجل آیات نازل ہوئیں۔ کون سی آیات نازل ہوئیں وہ دیکھتے ہیں۔ ریڈ ان دی نیم آف دی لارڈ ہو کریٹڈ، پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین پیدا کیا، کریٹڈ مین فرام اے کلوٹ، ایک لوتھڑے سے، دی آف کنگیئرڈ بلڈ، مطلب کہ خون کے لوتھڑے سے، ریڈ اینڈ دی لارڈ، اور پر اس رب کے نام سے، از دی موسٹ باؤنٹیفل، باؤنٹیفل کا مطلب ہے سب سے زیادہ فضل والا، ہو ٹوٹ، جو کہ جس نے سوچا، دی یوز آف دی پین، جس نے تمہیں قلم کے استعمال کے بارے میں بتایا، مین دیٹ وچ ہی نیو نوٹ، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے آگے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پہلی وحی کے ساتھ اس نے یہ آیتیں نازل کی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے اور اس لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف کرتے ہیں، پیراگراف نمبر 7۔ دس مومنٹ، یہ جو لمحات تھے، مارک دی بگننگ آف رسول اللہ مشن، کیا مارک نشان ہے، دی بگننگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز کی، مشن ایز دی لاسٹ رسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں، آف اللہ کے، دی ریویلیشن آف قرآن کا جو نزول ہوا، مطلب کہ جب نازل ہوا، ناٹ اونلی براؤڈ اسپریچول اویکنگ، نہ صرف انہوں نے روحانی بیداری کی، بٹ آلسو انیشیٹڈ اے ریڈیکل ٹرانسفارمیشن ان دی سوشیو پولیٹیکل اینڈ مورل فیبرک آف عربیہ، بلکہ کیا عرب کے سماجی، سیاسی اور اخلاقی تانے بانے میں بھی ایک بنیادی تبدیلی کا آغاز ہوا۔ دی کال آف توحید، انہوں نے اس کو کیا نام دیا، توحید کی دعوت دی، بلیو ان دی ونس آف اللہ، جس کا مطلب کیا تھا کہ صرف ایک اللہ پر یقین رکھنا، چیلنج ڈیپ روٹیڈ پریکٹسز آف آئیڈلیٹری، کیا کہنے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین نے بت پرستی، طبقاتی اور استحقاق اور اس طرح کی جتنی بھی ناانصافیاں تھیں، کلاس پریویلیج اینڈ سو انجسٹس، جتنی بھی ناانصافیاں تھیں ان کی گہرائیوں کو جڑوں کو نکال دینے سے، اور پھر اس بات کا چیلنج کیا کہ صرف اللہ تعالیٰ ایک ہے، جتنے بھی آپ لوگوں نے بت پرست یعنی کہ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ اٹ لیڈ دی فاؤنڈیشن، یاد رکھی، فار دی سوسائٹی، معاشرے کے لیے، بیسڈ آن دی ٹروتھ، سچائی پر، ایکویلٹی، برابری پر، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کمپیشن، اور ان کی احتساب اور ہمدردی پر مبنی تھا، جو کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے سچائی، مساوات، احتساب اور ہمدردی پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ پیراگراف نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں۔ دی لائف آف رسول اللہ واز نیور دی سیم اگین، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دوبارہ سے ویسے نہیں رہی تھی۔ دی سیم قریش ہو ونس ایڈمائرڈ ہم، ایڈمائرڈ کا مطلب ہے تعریف کی، ہم ان کی، ناؤ بیکیم ہز اسٹوچ اوپوننٹس، اب ان کی وہ کہہ لیں کہ کٹر مخالفین ہو گئے تھے، کیوں ہو گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کے صرف ایک ہونے کی ان کی وحدانیت کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، آپ لوگوں کو بت پرستی نہیں کرنی چاہیے، اور پھر لوگوں کو ان پر غصہ آنے لگا اور وہ ان کے سخت مخالفین ہو گئے۔ They viewed his message as a threat to their tradition and authority۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ اس پیغام کو اپنی روایات اور اختیار کے لیے ایک خطرہ سمجھنے لگے۔ دی مسلمس فیسڈ ریلینٹلیس، مسلمانوں نے فیس کیا، ریلینٹلیس کا مطلب ہے بے لگام، پرسیکوشن ظلم و ستم، اکنامک بائیکاٹ اقتصادی جو تھا بائیکاٹ کیا، اینڈ سوشل اوسٹریسزم، اوسٹریسزم کا مطلب ہے ریجیکشن۔ مسلمانوں کو مسلسل ظلم و ستم، معاشی بائیکاٹ اور سماجی بے رہ روی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ جو تھے وہ بت پرست لوگ وہ اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ Despite this, Rasulullah remained unwavered and preached the message of Islam with patient wisdom and reliance. Despite this، اس کے باوجود رسول اللہ remained unwavered and preached، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے اور صبر کے ساتھ انہوں نے میسج آف اسلام کا جو پیغام تھا وہ پہنچایا، with patience بہت ہی صبر کے ساتھ، wisdom حکمت کے ساتھ، and reliance اور لچک کے ساتھ، مطلب کہ انہوں نے اپنی جو بات پہنچانی تھی لوگوں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ہیں، ان کی وحدانیت کے بارے میں بتانا تھا، انہوں نے بہت ہی پیار کے ساتھ اس بات کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہے۔ نمبر 9 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایز آپریشن گریو اپ انبیئریبل، جب جبر جو تھا ناقابل برداشت ہوتا گیا، رسول اللہ واز ڈیوائنلی کمانڈیڈ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا ٹو مائیگریٹ ٹو مدینہ، کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ دس مائیگریشن، یہ جو ہجرت ہے، ناؤن ایز دی ہجرہ، ہجرہ کے نام سے جانی جاتی ہے، واز اے ڈیسیسو ٹرننگ پوائنٹ۔ ڈیسیسو ٹرننگ پوائنٹ کا مطلب ہے کہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا ان اسلامک ہسٹری، اسلام کی تاریخ میں۔ ان مدینہ میں دی فرسٹ اسلامک سوسائٹی واز اسٹیبلشڈ، پہلا اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ دی چارٹر آف مدینہ کا جو چارٹر تھا، کرافٹڈ انڈر دی گائیڈنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں کیا کیا گیا؟ تعمیر کیا گیا۔ انٹروڈیوسڈ پرنسپل، جس کے اندر متعارف کروائے انہوں نے قانون آف گورننس روٹیڈ ان سیوک ایکوالٹی، جن کی جو جڑیں ہیں وہ ہیں ریلیجیس فریڈم، مذہبی آزادی پر ہیں، اینڈ دی رولز آف لا، اور قانون کی حکمرانی پر ہیں۔ اٹ یونیٹیڈ ڈائیورس کمیونٹیز، اس کے متنوع برادریوں کو متحد کیا گیا۔ گرانٹنگ پروٹیکشن، گرانٹنگ کا مطلب ہے کہ ضمانت دی گئی، پروٹیکشن حفاظت کی، فار آل سٹیزن تمام شہریوں کے لیے، ریگارڈلیس آف فیتھ اور ایتھنیسٹی۔ ایتھنیسٹی کا مطلب ہے نسل، عقیدہ یا نسل سے قطع نظر تمام شہریوں کے تحفظ کی ضمانت دی۔ کس نے دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ریولیوشنری ماڈل آف کو ایگزسٹنس، ریولیوشنری ماڈل کا مطلب ہے انقلابی ماڈل، آف کو ایگزسٹنس باہمی، اینڈ جسٹس ان اٹس ٹائم، اور ان کے وقت میں انصاف کا ایک انقلابی نمونہ تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے وقت میں بقائے باہمی اور انصاف کا ایک نمونہ قائم کیا گیا۔ پیراگراف نمبر 10 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دی گروئنگ اسٹرینتھ آف دی مسلم کمیونٹی، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد جو تھی، لیڈ ٹو سیورل ملٹری انکاؤنٹرز، سیورل ملٹری انکاؤنٹرز کا مطلب ہے کئی جو فوجی مقابلے ہوئے تھے ان کے، ود دی قریش کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دی فرسٹ میجر بیٹل، جو سب سے پہلی بیٹل کا مطلب ہے جنگ، جو سب سے پہلی جنگ تھی بدر تھی، ریزلٹیڈ ان اے ریمارکیبل مسلم وکٹری، جو کہ مسلمانوں کی فتح کی وجہ بنی، اینڈ ری انفورسڈ دی لیجیٹیمیسی، لیجیٹیمیسی کا مطلب ہے قانونی حیثیت، اور ری انفورسڈ کا مطلب ہے تقویت ملی۔ مسلم کمیونٹی کی بڑھتی ہوئی طاقت قریش کے ساتھ کئی فوجی مقابلوں کا باعث بنی، اور پھر کیا ہوا کہ پہلا معرکہ، مطلب کہ جو پہلی جنگ جو تھی وہ بدر کے نتیجے میں مسلمانوں کی شاندار فتح ہوئی، جس میں اینڈ دین کیا ہوا؟ رسول اللہ مشن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے جواز کو تقویت ملی، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن رکھا تھا اپنا، ان کے اندر ان کو فتح ملی۔ اوور ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ، فردر وکٹریز فالوڈ، کیا ہوا کہ مزید جو تھیں فتوحات ان کو ملتی گئیں۔ کلمینیٹنگ کا مطلب ہے اختتام پذیر، ان دی کنکویسٹ آف مکہ ان 8 AH۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید فتوحات بھی ہوئیں، جن کا اختتام جو ہے 8 ہجری کو میں فتح مکہ پر ہوا۔
دس ایونٹ یہ جو لمحہ تھا اسٹونشنگلی حیران کن طور پر بلڈ لیس بے خون واز ریمارکڈ بائی دی ایگزامپلری مرسی آف رسول اللہ. ایگزامپلری مرسی مین مثالی رحمت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ ڈکلیئرڈ انہوں نے اعلان کیا ایمنیسٹی عام معافی مطلب کہ معافی کا انہوں نے اعلان کیا. ایون فار دوز ان لوگوں کے لیے بھی ہو ہیڈ پرسیکیوٹیڈ ہم جنہوں نے انہیں بہت زیادہ ستایا تھا. اٹ واز اے وکٹری یہ ایک فتح تھی. ناٹ میرلی آف لینڈ محض زمین کی ہی نہیں بٹ آف اسپرٹ روحانی بھی تھی. دی ٹرمف آف فارگیونیس معافی کی فتح تھی. اوور وینگنس کا مطلب ہے حد سے زیادہ جو انتقام ہوا اس انتقام کے باوجود. یہ واقعہ حیرت انگیز طور پر خون کے بغیر مطلب کہ یعنی کہ اتنا کچھ ان کے ساتھ برا ہوا اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی رحمت ملتی ہے جس میں انہوں نے سب کو معاف کر دینے کا اعلان کیا یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا. اور یہ محض زمین کی نہیں بلکہ روح کی بھی فتح تھی. مطلب کہ یہ نہیں کہ صرف میں نے یہاں پہ دوسروں کو دکھاوے کے لیے کہہ دیا, نہیں انہوں نے دل سے بھی ان کو معاف کر دیا تھا. انتقام پر بھی معافی کی فتح مطلب کہ جتنا بھی انہوں نے انتقام لیا تھا اس کی بھی انہوں نے فتح حاصل کر لی. نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں. ڈسپٹ انڈیورنگ ایئرس آف ہاسٹیلٹی اینڈ پرسیکیوشن برسوں کی دشمنی اور ظلم و ستم کے باوجود ہی ڈکلیئرڈ انہوں نے اعلان کیا اے جنرل ایمنیسٹی وہی بات کہ عام معافی کا فار گیونگ سب کو معاف کر دینے کا. ایون ہز موسٹ ارڈنٹ اینیمیز کا مطلب ہے شدید ترین جو دشمن تھے اس کے اپنے شدید ترین دشمنوں کو بھی انہوں نے معاف کرتے ہوئے کیا کہا تھا عام معافی کو انہوں نے اعلان کیا. دین کیا ہوا دس انمیچڈ ایکٹ آف کمپیشن ہمدردی کی اس بے مثال عمل نے ٹرانسفارم دی ہارٹس آف دی پیپل کیا کیا لوگوں کے دلوں کو بدل دیا. اینڈ مارک ناٹ جسٹ دی پولیٹیکل لبریشن کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف جو تھا مکہ کی سیاسی آزادی نہیں تھی کیا ہوا تھا بلکہ بٹ اے اسپریچول اویکنگ اکراس عربیہ بلکہ پورے عرب میں ایک روحانی بیداری کا بھی نشان. بیداری کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کو کہہ لیں کہ اٹھ جانا اس بات کا علم ہو جانا اسلام ہے. اٹ واز اے مومنٹ یہ وہ لمحات تھے دیٹ ٹرولی ریفلیکٹیڈ دی قرآنک ڈسکرپشن آف رسول اللہ. یہ جو واقعات تھے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی بیان کی عکاسی کرتا ہے کس طرح کرتا ہے. اینڈ وی ہیو ناٹ سینٹ یو اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایز اے مرسی ٹو دی ورلڈ مگر بھیجا آپ کو رحمت کے لیے مطلب کہ رحمت بنا کر بھیجا گیا. نیکسٹ پیراگراف کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 12 ہے. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو سمجھ آئے اس کے اندر آپ تو کوشش کیجئے گا کہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ یہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے. نیکسٹ پیراگراف نمبر 12 پڑھتے ہیں. بائی دی 10th years of ہجرہ ہجرت کے 10ویں سال تک کیا ہوا کہ اسلام ہیڈ سپریڈ اسلام جو تھا وہ پھیل گیا اکراس دی عربین عربی پیننسولا جزیرہ نما عرب. اسلام جزیرہ نمائے عرب میں پھیل چکا تھا مطلب کہ ہر طرف جو تھا اسلام پھیل چکا تھا. دیٹ ایئرز یہ سال جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسڈ ہز انٹینشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اپنے ارادے کا ٹو پرفارم حجۃ الوداع مطلب کہ الوداعی حج کے بارے میں. پیپل فرام ایوری کارنر آف عربیہ گیدرڈ مسلمان عرب کے جو ہر طرف سے جو مسلمان تھے وہ اکٹھے تھے ٹو کمپنی ہم ان کے ساتھ آن دی کمپلین آف عرفات کے میدان پر کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیورڈ ہز فائنل سرمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا. پروفاؤنڈ ایڈریس پروفاؤنڈ کا مطلب ہے گہرا خطاب دیٹ انکیپسولیٹڈ دی ایتھیکل کور آف اسلام اینڈ افرمڈ یونیورسل ہیومن ڈیسنیٹی. کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک گہرا خطاب تھا جس نے اسلام کی اخلاقی بنیاد کو سمیٹ لیا اور کیا کیا اور عالمگیر انسانی وقار کی تصدیق کی. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا ان کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے اور وہ کیا باتیں انہوں نے کی تھیں ان باتوں کے بارے میں ہم لوگ ریڈ کرتے ہیں. ہی پروکلیمڈ انہوں نے اعلان کیا او پیپل اے لوگو یور لارڈ از ون آپ کا خدا ایک ہے تمہارا رب ایک ہے. اینڈ یور فادر از ون اور تمہارا باپ بھی جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے. اینڈ عرب ہیز نو سپیریورٹی اوور اے نون عربس
کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. نور ڈز اے نون عربس ہیو سپیریٹی اوور این عربس. نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے. A white person has no superiority over a black person. کسی بھی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. And nor does a black person have superiority over a white person. اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. Except through pity and righteous action. سوائے تقوی اور عمل صالحہ کے. وہ اس پیراگراف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ لوگوں آپ لوگوں کا جو خدا ہے وہ ایک ہے, آپ لوگوں کا جو باپ ہے وہ بھی ایک ہی ہے. کسی بھی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے. آئی ہوپ سو آپ کو اس پیراگراف کی بھی سمجھ آئی ہوگی. جس بات کی سمجھ نہ آئے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو پوری کوشش کروں گی کہ اس بات کو بھی سمجھاؤں. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں, پیراگراف نمبر 13. تو پیراگراف نمبر 13 کے اندر کہہ رہے ہیں ود دس ایڈریس. کیا ہوا ہے اس خطاب سے؟ دی ڈیوائن مشن آف رسول اللہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مشن تھا, ریچڈ پہنچا اٹس فلفلمنٹ تکمیل کو. ہی ہیڈ ڈیلیورڈ دی فائنل میسج آف اللہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام پہنچایا. اسٹیبلش پہنچایا اے کمیونٹی آف بلیورس, پہنچا کر کیا کیا؟ مومنوں کو ایک جماعت قائم کر دی. اینڈ ماڈلڈ اے وے آف لائف, اور زندگی کا ایک ایسا طریقہ واضح کیا. ایٹ بیلنسڈ فیتھ ود جسٹس, جو کہ رحم اور سچائی کے ساتھ ایمان کو بھی متوازن رکھتا ہے. مرسی اینڈ ٹروتھ, اور جو کہ رحم سچائی اور عدل کے ساتھ سب کو ایک جگہ متوازن رکھتا ہے. ہز لائف کنٹینیوز ٹو انسپائر, ان کی جو زندگی تھی مسلسل لوگوں کو متاثر کرتی گی. اینڈ گائیڈ ہیومینٹی, اور انسانیت کو وہ کی رہنمائی کرتی گی. ٹرانسینڈنگ آل بیریئرز آف ٹائم پلیس اینڈ کلچر, کہ ان کی زندگی جو تھی وہ وقت اور مقام کی ثقافت کے تمام رکاوٹوں کو انہوں نے عبور کر لیا, مطلب کہ حاصل کر لیا. انسان کی جو ترکیب تھی اور رہنمائی کرتی رہی ہر کسی کے لیے, مطلب کہ یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئی. ان کی زندگی جو تھی ہر کسی کے لیے ایک رہنمائی کا ثابت بنی. اے شائننگ ایگزامپل آف مورل ایکسیلنس فار آل آف مین کائنڈ, تمام بنی نوع انسان کے لیے اخلاقی فضیلت کی ایک روشن مثال ہے. جی کہ اگر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ہماری زندگی کا جتنے بھی ہم نے فیصلے کرنے ہوں نا, تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کہی, کیا کام کیا, کیا ان کا کردار تھا, کس طرح انہوں نے انصاف کیا. اگر ہم بھی اسی طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی آخرت میں کامیاب ہوں گے. اگر آپ لوگ کو میرا یہ چیپٹر کمپلیٹ سمجھ آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اور انشاءاللہ میں اس کی ایکسرسائز نیکسٹ جو ہمارا لیکچر آئے گا وہ اس کی ایکسرسائز پر ہوگا انشاءاللہ. تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.